یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کے مزرعی محکمے کے تحت آنے والے مندر میرج ہال کے عہدیداروں نے ایک دلت خاندان کو شادی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ چکبالا پور شہر کے گوڑی بانڈے قصبے کا ہے۔ برہمنارا ہاڑی کے رہنے والے وولو کونڈپا نے شادی کے لیے مندر انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا۔ مندر کے سیکریٹری ماچاوڑا ہلی وینکٹا رایپا نے انہیں بتایا کہ کمیونٹی ہال پہلے سے ہی بک ہو چکا ہے اور بالکل بھی دستیاب نہیں ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شادی ہال اس دن بک نہیں ہوا تھا اور مندر کا کمیونٹی ہال جان بوجھ کر کرائے پر نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ جوڑے کا تعلق دلت برادری سے تھا۔ وولو کونڈپا نے الزام لگایا کہ شادی ہال کرائے پر نہیں دیا گیا کیونکہ وہ اور ان کی بیوی دلت برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ جوڑے نے ایک بند مندر سے پہلے شادی کر لی۔ انہوں نے اس سلسلے میں گڑی بانڈے کے تحصیلدار اور سماجی بہبود افسر سے شکایت بھی کی ہے۔ ناظرین، دہلی کی شراب پالیسی کو لے کر نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سسودیا کے قریب اور آبکاری پالیسی معاملے میں ملزم دنیش اروڑا نے سرکاری گواہ بننے کی اجازت مانگی ہے۔ دنیش اروڑا نے حلف لیا ہے کہ وہ کسی بغیر سرکاری گواہ بننا چاہتے ہیں، کسی کے دباؤ کے بغیر۔ اس نے اپنے اوپر لگے الزامات کو معاف کیے جانے کی عرضی داخل کی ہے۔ ناظرین، گجرات کے راجکوٹ میں نشیڑیوں کے ذریعے ہنگامہ آرائی کے بعد مقامی لوگوں نے شراب کے ٹھیکے پر حملہ کر دیا ہے۔ اتوار کی دیر شب شراب کے ٹھیکے پر حملہ کیا گیا، جس سے ایک افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ علاقے کے آس پاس رہنے والے لوگ کافی وقت سے پولیس میں شکایت کر رہے تھے کہ شرابی اور نشیڑی لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، لیکن جب پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی تو انہوں نے خود کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، ٹویٹر پر بڑے پیمانے پر چھنٹنی کے بعد اب مارک زکربرگ کی قیادت والی میٹا بھی اپنی ملازمین کی چھنٹنی کرنے جا رہی ہے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق بدھ سے شروع ہونے والی چھنٹنی سے ہزاروں ملازمین کی ملازمت جا سکتی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش حکومت ریاست میں دشمنوں کی جائیدادوں پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم شروع کر رہی ہے۔ ان جائیدادوں سے تجاوزات ہٹانے کے لیے نوڈل افسر کا تقرر کیا جائے گا۔ ایک سرکاری ترجمان کے مطابق ریاست میں دشمن کی 5936 جائیدادوں میں سے 1826 پر غیر قانونی قبضے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے حال ہی میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت جاری کی کہ پچھلی حکومتوں کی نظر اندازی کی وجہ سے ایسی جائیدادیں جو اب بھی غیر قانونی قبضے میں ہیں انہیں آزاد کرایا جائے۔ ناظرین، جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ ان کے قریبیوں کے ذریعے شیل کمپنیوں میں سرمایہ کاری اور غلط طریقے سے مائننگ لیز لینے کے الزامات سے متعلق مفاد عامہ کی عرضی کو سپریم کورٹ نے سماعت کے قابل نہیں مانا۔ یہ مفاد عامہ عرضی جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں شیو شنکر شرما نامی شخص نے داخل کی، جس پر سوال اٹھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ سورین اور جھارکھنڈ حکومت نے سپریم کورٹ میں SELP یعنی اسپیشل لیو پٹیشن داخل کی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر ملک میں اقتصادی بنیاد پر ریزرویشن جاری رہے گا۔ چیف جسٹس یو للت کی صدر والی 5 رکنی آئینی بینچ میں سے 3 ججوں نے ریزرویشن کے حق میں اپنا فیصلہ دیا ہے، جبکہ 2 ججوں نے اس فیصلے سے اختلاف کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس یو للت کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اقتصادی طور پر کمزور طبقے یعنی کہ اکنامیکلی ویکر سیکشن EWS جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے 10% ریزرویشن کے نظام پر فیصلہ سنایا ہے۔ ناظرین، ہریانہ کے آدمپور اسمبلی سیٹ کی ضمنی انتخاب میں اروند کیجریوال کی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ BJP نے مسلسل تیسری بار آدمپور سیٹ جیتی ہے۔ تاہم چند روز قبل یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ ضمنی انتخابات میں کہیں بھی عام آدمی پارٹی کا کوئی امیدوار نہیں۔ عام آدمی پارٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ OP چوٹالہ کی پارٹی کے امیدوار سے بھی کم ووٹ ملے ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کے آگرہ ضلع سے گزرنے والے یمنا ایکسپریس وے کے کھنڈولی ٹول پلازہ کے قریب پیر کی صبح تقریباً 4 بجے ایک ڈبل ڈیکر بس لوہے کی سلاخوں سے لدے ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے اور 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق بس ڈرائیور
ایکسپریس وے کے کنارے کھڑے ٹریلر کو نہ دیکھ سکا اور اسے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ دہلی کے کرکٹر کے ساتھ ہنی ٹریپنگ، بلیک میلنگ اور بھتہ خوری کے الزام میں کلکتہ سے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے اتوار کو اس معاملے کا انکشاف کرتے ہوئے جانکاری دی ہے۔ تینوں ملزمان کو ہفتے کی رات دیر گئے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے کرکٹر کی ساکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے متاثرہ کرکٹر کا نام ظاہر نہیں کیا، تاہم اس سلسلے میں گرفتار 3 افراد کی شناخت رشبھ چندا، سبھنکر وشواس اور شیو سنگھ کے طور پر کی گئی ہے۔ ناظرین، پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پی ٹی آئی لیڈران کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی مرکزی لیڈران کو گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے۔ میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے جانکاری دی گئی ہے اور ذرائع نے یہ RY نیوز کو یہ بھی بتایا کہ اتوار کی دیر شب لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ میٹنگ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے مختلف راستوں کے ممکنہ بند ہونے کے سلسلے میں اہم فیصلے لیے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈران کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ بھی میٹنگ میں لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ایجنسیوں کو پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈر پرویز خٹک، عامر قیانی، شیخ راشد شفیق، علی امین گنڈاپور اور ملک عامر ڈوگر کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ناظرین، شام میں اسد نواز قوتوں کی شمالی ادلب میں واقع سول کیمپ پر حملے میں ہلاک شدگان کی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ اس حملے میں 75 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ اس دوران سرکاری فوج نے ادلب کے جنوب میں واقع حساس مقام حلب کے مغربی علاقوں میں حملے کیے۔ سرکاری فوج ایرانی نواز دہشت گردوں نے ادلب کے جنوب میں واقع حلب اور لازکیہ کے اطراف میں سول آبادیوں اور اسد مخالف گروہوں کے خلاف بھاری اسلحے سے بھی حملے کیے تھے۔ ناظرین، ترک ضلع شرناک میں دہشت گرد تنظیم PKK کے خلاف ایرین محاصرہ سرمایہ 11 آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ترک امور داخلہ کے مطابق PKK کا ملک سے مکمل صفایا کرنے اور خطے سے دیگر دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر یونان کے سابق وزرائے اعظم میں سے جارج پاپندریو نے ترکیہ ان کے ملک کے درمیان بات چیت کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ 2 طرفہ تعلقات میں مثبت ایجنڈا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ٹوویما اخبار سے بات کرتے ہوئے یورگویا پاندریو نے کہا کہ ترکیہ یونان 2004 میں اپنے سمندری مسئلے کو حل کرنے کے بہت قریب تھے، لیکن پھر انتخابات آ گئے اور مسائل کی طرف توجہ نہ دی جا سکی۔ ناظرین گرامی، ادھر صومالیہ میں ایک فوجی اڈے پر الشباب کے حملے میں 5 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق الشباب کے ارکان نے ملک کے گالمودگ علاقے میں فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، نائجیریا کی صوبے ریورز میں 2 نسلی گروہوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔ صوبائی پولیس کے افسر برائے تعلقات عامہ گریس آئرنگ کونے میں بتایا ہے کہ آہودہ شہر میں ایزے اور آہودہ نسلی گروہوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا۔ اس تصادم میں اب تک 8 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، تنزانیہ میں مسافر طیارہ خراب موسم کی وجہ سے وکٹوریا جھیل میں گر گیا ہے۔ تنزانیہ پولیس کے مطابق خراب موسم کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، البتہ طیارے میں سوار 26 مسافروں کو بچا لیا گیا جبکہ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ بتایا گیا کہ طیارہ دارالسلام سے بوکوبا جا رہا تھا جس میں 39 مسافر اور عملے کے 4 افراد سوار تھے۔ ناظرین، ایران میں محسامینی کی حراست میں ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں میں سیکورٹی فورسز کی مداخلت کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھونے والے افراد کی تعداد 304 کو پہنچنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناروے میں قائم ایرانی انسانی حقوق کے ادارے IHR کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی رپورٹ میں ایران میں 50 روز سے زائد جاری مظاہروں کے بارے میں تفصیلات سے معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی